بہت بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. کچھ ہم آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں سنگین آئینی اور سیاسی بحران ہے، اس کے بارے میں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں. یہ سنگین نتائج وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ہوں گے یا پارلیمنٹ کے لیے ہوں گے؟ پہلے تو میں امیر صاحب آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ اگر چاہیں تو سابق وزیر قانون بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، سابق وزیر قانون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سابق پہلا قانون وزیر قانون 1988 میں ہی تھا. بعد میں افتخار گیلانی کو میں نے وہ وزارت دی تھی. جی جی، میں کافی عرصہ رہا تھا. اچھا، بہرحال یہ تو آپ کی شفقت ہے. اس میں بالکل بہت سنگین، میں تو یہ کہتا رہا ہوں ٹاک شوز میں کہ ان کو سنگینی کی گورنمنٹ کو کا ادراک نہیں ہو رہا. یہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا اپنی طرف سے کہ جوڈیشری نے ایک حکم دیا ہے، اب عدالت کے حکم کو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اس کو کابینہ میں بھی لے جاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لیٹ سے 80 بندے شامل کرنے کے لیے کہ 80 بندے شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ تو ان کی کنوکشن زیادہ مشکل ہو جائے گی. پھر آپ اسمبلی میں لے جاتے ہیں اس کو. دیکھیے، محرک تو آپ ہیں نا. اسمبلی میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا تو کچھ کہنا ہی نہیں عدالت نے، اس کا کچھ نہیں کرنا. وہ اس کو آرٹیکل 69 کی پروٹیکشن بھی دے دینی ہے، سمجھ لیجئے. لیکن جو محرک ہے، جو باہر فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ ہم یہ کرتے ہیں، اور وہ بظاہر ایک ڈیزائن اور پلان لگتا ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو ڈھال بنا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے. اس کے اپنے الفاظ جو ہیں، اس کے اپنے الفاظ، اب اس کے انٹیریئر منسٹر کے الفاظ اور چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر، ان کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ جی جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیوں مانیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی فرمایا اور یہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا. اور جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ 14 تاریخ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہو ہی نہیں، بالکل ممکن ہی نہیں. اب 14 تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے. اب آپ سپریم کورٹ کے آپ یہ کہہ لیں کہ 14 تاریخ مشکل ہوگا کیونکہ بیلٹ پیپر نہیں شائع ہو سکیں گے، کیونکہ نامینیشن پیپرز نہیں آ سکیں گے. کوئی آپ مطلب ہے یہ کہہ لیں، پر آپ کہیں کہ یہ ممکن، یہ ہونے ہی نہیں دیں گے ہم، 14 تاریخ بھول جاؤ. تو یہ اس قسم کی جو بات ہے وہ اس میں یہ انٹیریئر منسٹر، آپ کے لاء منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر، یہ تین تو توہین عدالت میں، اور ان کے بڑا، اور اس میں آپ کو بتاؤں ایک دن بھی نہیں لگنا، بلا لیا جائے گا طلب. اگر طلب نواز شریف ہو سکتا ہے اور وہ جاتا ہے عدالت میں، یوسف رضا ہو سکتا ہے، راجہ پرویز اشرف ہو سکتا ہے، نواز شریف دوبارہ ہو سکتا ہے. اب تو شہباز شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟ شہباز شریف کو بلائیں گے، وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ آپ کا حضور، یہ آپ نے بیان دیا ہے، یہ اس کا آڈیو ہے، آڈیو ویژول ہے، یہ اس کا اخبار ہے. آپ وہ اس کو کہیں گے کورٹ اسسٹنٹ کو کہ بھئی یہ چلا کے ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو دکھا دو، وہ چل جائے گا. اب کہیں گے یہ آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی میں نے کہا. اس سے یہ بھی پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر کہ کیوں کہا. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم نہیں مانتے بینچ کو، تو آپ نے اگر تسلیم کر لیا کہ یہ میں نے کہا ہے تو اس کے بعد کسی اور ثبوت کی میر صاحب ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو اقبال ہو گیا نا جرم کا. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
آپ اسی پہ ان کو سزا آپ کر دیں گے، اور سزا بھی آپ مختصر ترین دیں گے، چاہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کو اور لوگوں کے اشتعال کو ہی چڑھتے بڑھتے رہے. آپ کہیں گے یو آر، جس طرح مجھے کہا انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے وقت، انہوں نے کہا ناصر الملک صاحب نے، میں اس فیصلے کو درست نہیں مانتا ہوں پر فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا چوئی صاحب دی accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court and the court now rises. اور ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا ہاں 3 سیکنڈ کی تو 4 سیکنڈ کی تو سزا تھی، ٹھیک ہے، پر 5 سال کی اس سے نااہلی ہو گئی. اسی وہ مطلب وزارت عظمیٰ سے ہٹے اور 5 سال کی نااہلی ہو گئی. اب یا تو میں اس کو کیا کریڈٹ دوں، پر یا تو وہ فواد چودھری کہتا ہے کہ یہ سازش ہے مریم بی بی کی اور نواز شریف کی کہ اس کو شہباز شریف کو نااہل قرار دینا. میں نہیں مانتا ہوں، پر مطلب ہے یا تو وہ ہے یا شہباز شریف سمجھے ہی نہیں اس بات کی سنگینی کی. لیکن چوئی میں صاحب ٹاک شوز میں کہتا رہوں